السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سلسلے کی آخری آیت کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ تو حکم دیتا ہے فحاشی کا اور بے حیائی کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کبھی کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں پر یعنی حضرت عائشہ کی تائید میں جو آیات نازل ہوئیں، اس میں اس الزام کی برات بھی تھی، اور پھر مسلمانوں کو ساتھ ساتھ تعلیمات بھی دی گئی، احکام بھی دیے گئے۔ اور وہ کیا ہے جس میں آخری حکم کیا دیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان کے نقش قدم کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے، اور وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ ایک بے بنیاد بات پر جب کسی کے اندر بدگمانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا دل کسی کی طرف سے میلا ہو گیا اور اس کے پیچھے دلیل کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی کوئی خیال آپ کے دل میں آ گیا نیگیٹو کسی کے بارے میں۔ اب یہ دراصل کیا تھا؟ ایک شیطانی وسوسہ۔ مثلاً آپ نے کسی لڑکی کو کسی گھر سے نکلتے دیکھا تو آپ نے سوچ لیا کہ ضروری اندر سے کوئی غلط کام کر کے آئی ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ وسوسے کو انسان روکتا نہیں، کنٹرول نہیں کرتا، اور خصوصاً اگر آپ کا کوئی مخالف ہو تو انسان کے اندر منفی خیالات ایک کے بعد ایک آنے لگتے ہیں۔ یعنی اگر آپ پہلے برے خیال کو ختم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور برے خیال آتے چلے جائیں گے، اور جب آتے چلے جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان کی ساری سوچ اسی طرح کی بنتی چلی جائے گی، اور انسان اس سوچ کے بعد عملی زندگی میں ان کی پیروی کرنے لگے گا، اپنی زبان کو ان سوچوں کے لیے استعمال کر کے غلط بات کو عام کرے گا۔ تو یہی دراصل شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے۔ دوسروں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا، کوئی طوفان اٹھانا، ایک ایسا عمل ہے جو تواضع کے خلاف ہے۔ یہ ایک متکبرانہ عمل ہے۔ کسی کے خلاف محاذ آرائی قائم کرنا، لوگوں کو ابھارنا، لوگوں کو غلط چیزوں پہ اکسانا، یہ دراصل کیا ہے؟ ایک متکبرانہ عمل۔ جس شخص کے اندر تواضع ہوتی ہے وہ کبھی بھی یہ حرکتیں نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، بڑی خوش گمانی کا شکار ہوتا ہے کہ میں تو ایسا اور ایسا ہوں، یعنی اپنی بڑائی کا اس کو احساس ہوتا ہے، اور دوسروں کے بارے میں وہ ضرورت سے زیادہ بدگمان ہوتا ہے، اپنی ہر بات اور سوچ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کی ہر بات اور سوچ کو غلط سمجھتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جھوٹی باتیں اور جھوٹے الزامات لے کر ان کی تشہیر شروع کر دیتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ایمانی تواضع پیدا ہو جائے، ایمان کا حقیقی لطف آ جائے، عاجزی پیدا ہو جائے، تو انسان کو اپنا احتساب کرنے سے ہی فرصت نہ ملے، اسے وقت ہی نہ ملے کہ وہ کسی دوسرے کی تجسس کرے، وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ اب حال ہمارا یہ ہے کہ ہم دوربین لگا کر دوسروں کی برائیاں دیکھ رہے ہیں، چھان رہے ہیں، جانچ رہے ہیں، اور اپنی کچھ خبر نہیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ، ان باتوں کا علاج کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اپنے آپ کو پاک مت کہو، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، جب اپنے آپ کو تم پاک سمجھتے ہو، نیک سمجھتے ہو، بہت قابل سمجھتے ہو، اور اپنے مقابلے میں دوسرے کو برا سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تمہارے اندر بدگمانیاں بہت جلدی جنم لیتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص اپنے آپ کو برا سمجھتا اور دوسروں کو اچھا سمجھتا ہو، اس کے اندر بدگمانی جلدی جنم نہیں لیتی۔ یہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو دعا سکھائی تھی نا،
کیا دعا تھی؟ اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے، یہ تکبر میرا میرے دل میں ٹوٹ جائے، مجھے اپنا آپ چھوٹا نظر آئے. جب اپنا آپ چھوٹا نظر آئے گا، حقیر نظر آئے گا، تو کیا ہوگا؟ دوسرے سب اچھے نظر آئیں گے، پھر دوسروں کی غلطی نظر نہیں آئے گی. جب آپ کو اپنا آپ زیادہ اچھا نظر آنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرے برے نظر آنے لگتے ہیں. اور جب دوسرے برے نظر آتے ہیں تو آپ کے دل میں ان کے بارے میں بدگمانی ہوتی، آپ برا سوچنے لگتے ہیں. جب برا سوچنے لگتے ہیں پھر آپ کی زبان برائی پہ کھل جاتی. جب برائی پہ آپ کی زبان کھل گئی تو پھر آپ نہ کسی کی عزت دیکھتے ہیں، نہ کسی کا کوئی مقام دیکھتے ہیں. خواہ کوئی پاک دامن لڑکی ہو یا کوئی بری لڑکی ہو، ہر ایک کے بارے میں پھر آپ بے دریغ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹی کے پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے ہر ایک پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، فلاں فلاں تو ایسا، فلاں اس کی تو بات ہی جانے دو. ہر ایک میں عیب چن رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے عیب نظر نہیں آ رہے. کسی نے یہ شعر لکھ کے دیا تھا کہ نہ تھی حال کی اپنے کچھ بھی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. یعنی جب اپنا کچھ خیال نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی برائیاں نظر نہیں آتی تھی، تو ہر وقت دوسروں کے عیب و ہنر دیکھ رہے تھے. پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. پھر انسان دوسرے کی برائی کے لیے بھی تعویل کر لیتا ہے. اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کی اصلاح کی توجہ دلا رہے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص اپنے احتساب میں مشغول ہو جائے، اپنے آپ کو دیکھنے لگے، اپنے گریبان میں جھانکے. اور جب اپنے آپ کو دیکھیں گے تو کہاں دیکھنا پڑے گا بتائیں گے؟ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کدھر دیکھنا پڑتا ہے؟ نیچے دیکھنا پڑتا ہے. نیچے دیکھ سکتے ہیں نا، یہ سامنے تو اپنا آپ نظر نہیں آتا. تو جب اپنا آپ دیکھنے لگیں گے تو نگاہیں جھک جائیں گی. جب نگاہیں جھک جائیں گی تو دوسروں کی برائیاں نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی، پھر سارا شغل ہی ختم ہو جائے گا. لیکن سب سے مشکل کام یہی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھا جائے. تو اس آخری آیت میں دراصل یہی بتانا مقصود ہے کہ جتنا اپنے آپ میں مشغول ہوگے، اپنی ایک ایک برائی کو چن کے نکالو گے. ابھی جیسے کسی بچے نے لکھا کہ وہ میں نفل پڑھنا چاہتی ہوں اپنی برائیوں کے لیے، ضرور پڑھیں. اب یقین کریں کہ اگر ہم کچھ وقت اپنا احتساب کرنے میں لگائیں، کچھ اپنی برائیوں کو دور کرنے کے لیے علم سیکھنے میں، کچھ اس پہ محنت کرنے میں، کچھ نفل دعا ذکر کرنے میں، تو کیا ہوگا؟ وقت بچے گا کہ آپ بیٹھ کے ٹیلی فون کریں کسی کو، اچھا وہ فلانے کی کیا برائی تھی، فلانا کہاں جا رہا تھا، کون آیا تھا اس کے گھر میں، کیا ہوا تھا. یہ بہو ساس کے جھگڑے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے، اسی لیے تو ہو رہے ہیں کہ ساس بہو پہ نظر رکھے ہوئے، بہو ساس پہ نظر رکھے ہوئے، اور دونوں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے. تو جہاں پر بھی یہ خرابی ہوگی وہاں پر اصلاح نہیں ہو سکتی. اسی لیے دوبارہ آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. یعنی اس کے دل میں ڈالے ہوئے وسوسوں کو فالو اپ نہ کرو. اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا وہ تو اس کو بے حیائی اور منکر کا حکم دے گا. پھر انسان اس وسوسے سے آگے بڑھ کر کیا کرے گا؟ بے حیائی کے کام کرے گا، بے حیائی کی اشاعت کرے گا، منکر کے کام کرے گا اور دوسروں کو بھی منکر کا حکم دے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کا فضل نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو. مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. تم میں سے کبھی کوئی کسی وقت بھی پاک نہیں ہو سکتا. تو حل کیا بتایا؟ کہ اس کے لیے کس سے رجوع کرو؟ اللہ سے رجوع کرو. اللہ کا فضل مانگو، اللہ کی رحمت مانگو کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں، ہم بہت برے ہیں، اپنے رحمت سے ہمیں اس دلدل سے باہر نکال. اور آپ دیکھیں گے جب تک آپ تڑپیں گے نہیں اپنی برائیوں کے لیے، روئیں گے نہیں اپنے گناہوں پر، اللہ سے فریادیں نہیں کریں گے کہ یا اللہ نکال اس گناہ سے باہر، تو نکل نہیں سکتے. کوئی اور آپ کو کیسے نکالے گا؟ آپ دل کی جو خرابی ہے کسی کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ آپ کی چیک کر کے بتائے کہ جی آپ کے اندر یہ خرابی ہے. تو اپنے آپ ہی کو پتا ہے نا. بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا. بلکہ انسان اپنے آپ پہ خود خوب آگاہ ہے، خواہ کتنی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے. دل خود بتا دیتا ہے کہاں کس کے بارے میں برا سوچا.
کہاں کس کو برا کہا، کہاں غلطی کر رہے ہو، اور جو ہی ہوگی تو بجائے اس کو تعویل دینے کے، بجائے اس کے عذر بہانے ڈھونڈنے کے، ریکگنائز کریں، تسلیم کریں کہ کی ہے برائی، اور پھر اللہ سے فریادیں کرنے لگے، یا اللہ نکال دے اس کو مجھ سے، میں نہیں چاہتی کہ میں اس حال میں مروں کہ یہ برائی میرے ساتھ چمٹی ہوئی ہو. لیکن جب تک احساس ہی نہ ہو کہ برا کر رہے ہیں، اصلاح کہاں سے ہو سکتی؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور وہ کس کو پاک کرتا ہے؟ جو خود پاک ہونا چاہتا ہے. جس کو خود احساس نہیں، اللہ زبردستی اس کو پاک نہیں کرے گا. نہ اس کا علم اس کو پاک کر سکتا ہے، نہ اس کا ماحول اس کو پاک کر سکتا ہے. سب لوگ تقویٰ کی راہ پہ ہو سکتے ہیں، آپ ان سے بالکل جدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود ہی نہیں چاہتے. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ خود روئیں دھوئیں نہ اپنے گناہوں پہ اور اللہ سے مدد نہ مانگے، کوئی کسی کا کیا کر سکتا. تو سب سے پہلے تو اپنے اندر اسٹرانگ ول ہونی چاہیے، احساس گناہ، پھر ندامت، پھر ارادہ، پھر اس پر عملی کوششیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں. وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ درگزر کر جائیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل کر دی تو حضرت ابو بکر کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستح بن اساسہ کی مدد نہیں کریں گے. مستح بن اساسہ کون تھے؟ ان کی خالہ زاد کے بیٹے. یہ مہاجر مسلمان تھے، غریب تھے. ان کی کفالت حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے. ایک قدرتی بات ہے کہ غصہ آنا ہی تھا کہ اپنے بھی اس میں شریک ہو گئے، اور وہ جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ بھی ساتھ شریک ہو گئے. تو اب یہ ہوا کہ یہ نیچرل ری ایکشن تھا، فطری. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی صدیقیت کے خلاف تھی یہ بات. کیونکہ کسی غریب کی مدد اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ ہمارا کتنا وفادار ہے، ہماری کتنی بات مانتا ہے، ہمارے کتنے کام آتا ہے. اگر آپ اس لیے کسی کی مدد کر رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ پھر وہ کیا ہے؟ وہ چیز آپ بدلہ دے رہے ہیں اس کو اپنے ساتھ احسان کا. کیونکہ جب اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آپ نے بھی اچھا چھوڑ دیا نا. اچھائی وہ نہیں کہ جو جواب میں ہو، اچھائی وہ ہے کہ جو آپ کی اپنی طرف سے ہو. اسلام میں محتاجوں کی مدد محتاجی کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ کہ کسی اور بنیاد پر. جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس کی مدد آپ پہ لازم ہے. اس کی مدد اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ آپ کا وفادار ہے اس لیے آپ اس کی مدد کریں، اور اگر وہ آپ کا وفادار نہیں رہا، آپ کا کام نہیں کر رہا اور چھوڑ کے چلا گیا ہے تو آپ اس کی مدد بھی نہ کریں. ہم یہی کرتے ہیں نا. مثلا اپنے سرونٹس کی ہم ایکسٹرا ہیلپ کرتے رہتے ہیں، اگر وہ چھوڑ جائے تو ہم کہتے ہیں اب ہم نے بھی اس کو کچھ نہیں دینا. کرتے ہیں نا ایسے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے تو وہ چیز جاری رکھیں، کیونکہ آپ اس کی اس پوزیشن کی وجہ سے اس کی مدد کر رہے تھے اور اللہ کی خاطر کر رہے تھے، اللہ سے جزا پانے کے لیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جو صاحب مال ہیں، اولو الفضل سے کیا مراد ہے؟ صاحب مال ہیں، وہ ذاتی شکایت کی بنا پر بغیر مال کے لوگوں کی مدد بند نہ کریں. مساکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ کی، اور ان کے بارے میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ معافی کا طریقہ اختیار کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہی آیت سنی تو بولے بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا. واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف کر دے. اور پھر آپ نے حضرت مستح کی مدد کرنا شروع کی، بلکہ اس سے بھی دگنا کرنا شروع کر دیا جو پہلے دیتے تھے، نے مزید احسان کیا. یہ ہے مومن، اللہ کا حکم آتے ہی فوراً جھک جاتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بات مانوں گا، میرے دل کی کیا بات ہے، میری ناراضگی کیا چیز ہے.
میں تو آپ کی بات مانوں گا، خواہ اللہ کا حکم انسان کی خواہش کے سراسر خلاف کیوں نہ ہو۔ کتنی جلدی پلٹتے، ہم میں ہے کوئی جو پلٹے؟ اللہ کا حکم آنے کے بعد ہم کہیں نہیں یار اب جو آپ چاہتے ہیں وہی کروں گی، جو آپ نے حکم دیا ویسے ہی ہوتی چلی جاؤں گی۔ اب جیسے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکاتے چلے جائیں اور اپنی مرضی اور اپنی عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اس معاملے میں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا غفور الرحیم ہونا، ایسے لوگوں کے ساتھ غفور الرحیم ہونا چاہیے۔ کیا زبردست ایمان ہے، کیسا عمل ہے، کاش ہم میں بھی یہ ایمان پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر بھی نیکی کی طرف دوڑنے کا یہی جذبہ آ جائے کہ بس اللہ کا حکم سنیں اور سر جھکا دیں، بس اللہ تعالیٰ یہی کرنا ہے، اور سارے اپنے گلے شکوے دل دکھے اور شکایات نکال پھینکیں کہ اللہ تیرا حکم ہے بس۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، اب ان لوگوں کی خبر لی گئی جنہوں نے الزام لگایا تھا، اب ان کو پنشمنٹ سنائی جا رہی ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ اس سے 100 سال کی نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں۔ کس قدر پروٹیکٹ کیا اللہ نے عورت کی عزت کو کہ الزام لگانے والے کی 100 سال کے نیک عمل جھٹ میں بھک ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ کس طرح پھر کوئی زبان کھول سکتا ہے؟ 100 دفعہ سوچے گا زبان کھولنے سے پہلے کسی کے خلاف۔ اور یہاں پھر یاد رکھیں یرمونا سے مراد الزام زنا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کب؟ یوم، اس دن، تشہد علیہم السنتہم، جب ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے۔ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ انسان اپنی زبان سے دوسروں کے خلاف الفاظ نکالتا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ اپنی زبان سے نکالے ہوئے یہ لفظ دوسروں تک جب پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم کسی پر الزام تو لگائیں اور کسی کو لگا کے سنائیں، جیسے پچھلی آیت میں جس کی تردید کی گئی، تو جو شخص بول رہا ہوتا ہے، لفظ نکال رہا ہوتا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی عزت کو تو بعد میں نقصان پہنچے گا جس کے خلاف وہ بول رہا ہے، اس سے پہلے اس نے اپنا کباڑا کر لیا، اللہ کے ہاں پہلے ہی لفظ پہنچ گئے۔ قرآن میں آتا نا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنے ہاتھ اور پاؤں کو دوسروں پہ ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، مگر وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ قیامت آئے گی تو اس کے یہی ہاتھ اور پاؤں خود اس کے اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ آج جب ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ لگائیں یا زبان سے کچھ نکالیں یا پاؤں سے چل کے کسی کو کچھ نقصان دینے کے لیے جائیں تو یاد رکھیں یہ اپنے ہاتھ اپنے ہی خلاف گواہی۔ اس کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے نا کہ مسلم میں ہے حدیث، حضرت انس فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ ہنس دیے اور فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ ہم نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے جو حجت بازی کرے گا اس پر یہ کہے گا کہ اللہ کیا تو نے مجھے ظلم سے روکا تھا؟ اللہ فرمائے گا ہاں۔ تو یہ کہے گا کہ جو گواہ میں سچا مانوں اس کی شہادت میرے بارے میں معتبر مانی جائے، اور وہ گواہ سوائے میرے اور کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا یوں ہی صحیح، یعنی انسان کہے گا بس میں اپنی گواہی خود دینا چاہتا ہوں، میں کسی دوسرے کی نہیں مانتا، اب یوں ہی صحیح تمہاری مرضی کا گواہ لا رہا ہوں، اور پھر منہ پہ مہر لگ جائے گی اور سارے اعضاء سے سوال ہوگا اور ایک ایک عضو بول کے انسان کے سارے جرائم کو کھول کے رکھ دے گا۔ اس وقت بندہ کہے گا تم غارت ہو جاؤ، تمہیں بربادی آئے، تمہاری طرف سے ہی تو میں لڑ جھگڑ رہا تھا اور تم خود اپنے ہی خلاف بول پڑے۔ اسی لیے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم،
وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ. وہاں زبان بھی انسان کے خلاف بولے گی. ایک اور جگہ پہ آتا نا زبان بند کر دی جائے گی، یہاں کیا ہے، زبان بھی جب بولے گی تو اپنے ہی خلاف بولنا شروع ہو جائے گی کہ اس زبان سے غلط باتیں کی تھی لوگوں کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ ہم غلط کام کرتے ہوئے بے خبری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور ہٹ دھرمی کا بھی، لیکن یہ بے خبری ساری برائیوں کی جڑ ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں، اور بھول جاتے ہیں یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایک عضو دیکھ رہا ہے ہم کو. تنہائی میں جب غلط کام کرتے ہیں تو یہی سوچ کے کرتے ہیں نا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا، چپ کے بات کر لیتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی کیمرے لگے ہوئے ہیں. اگر انسان کو یہ یقین آ جائے کہ اللہ ہر آن ہر لمحے اس کو دیکھ رہا ہے اور آس پاس کی ہر چیز اس کی تصویریں لے رہی ہے اور اس کے اپنے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دینے والے، تو وہ کبھی کوئی غلط کام نہ کرے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں اسی حقیقت کو اور لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں اور اپنے ہی جسم سے نہیں ڈرتے، اپنے ہی بارے میں فکر نہیں کرتے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. اس آیت کی تفسیر میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو خبیثات سے مراد عورتیں لی گئیں اور خبیثون سے مرد، اور طیبات اور طیبون سے بھی، کہ جب نکاح کا موقع ہو تو خبیث لوگوں کا انٹرسٹ خبیث میں ہی ہوگا. آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات ہم اسلام کے حکم پڑھ کر پاک دامن ہونا چاہتے ہیں، گناہوں سے زنا سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں، حجاب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر لوگ فوراً کیا بتاتے ہیں، رشتہ کوئی نہیں آئے گا، شادی کو نہیں ہونی تمہاری. تو جب بھی لوگ ایسی بات کہتے ہیں تو میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ اگر خبیث لوگوں سے شادی ہونی ہے کہ جن کو اللہ کی حدود کا نہیں پتا، تو اس سے بہتر ہے نہ ہی ہو. یعنی ہم اپنی بچیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت اس لیے نہیں کرتے، ان کو مکروہ نگاہوں سے اس لیے پاک نہیں رکھنا چاہتے کہ ان کی شادی نہیں ہوگی. کس کو شادی کر کے دینا چاہتے ہیں؟ خبیث مردوں کو. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کسی اور طرح ہی محفوظ کر لیں. جو خبیث لوگ ہیں وہ تو ان کو بھی خبیث بنا دیں گے. اور اسی طرح اسلام میں کیا حکم ہے کہ جب شادی کرو تو عورت کی دینداری دیکھو. ہم کہتے فلاں تو ویسی ملا نہیں، اس سے کیا شادی کرنی، کوئی ماڈرن لڑکی دیکھو، کوئی زیادہ خوبصورت لڑکی دیکھو. اور جب ہم ایسی دیکھتے ہیں تو پھر آ کر وہ جو گل کھلاتی ہیں اس کے لیے پھر ہم کو تیار رہنا چاہیے. جب ہم نے دین کو اگنور کیا تو اللہ نے دنیا میں ہی مزہ چکھا دیا، دنیا میں انسان نتیجہ بھگت لیتا ہے. ہمارے ہاں آج کل سب سے بڑا سٹینڈرڈ مال ہے، مال زیادہ ہو بس اب ہر چیز ٹھیک ہے، چاہے لڑکا شرابی ہو، زنا میں عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہو، بھلے سے کوئی نہیں شادی کرے گا ٹھیک ہو جائے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں زناکاری میں ملوث ہے، پکڑ کے شادی کر دو ٹھیک ہو جائے. کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ نہ اصلاح کی طرف توجہ، نہ کسی اور چیز کی طرف. تو اس لیے کبھی اس قیمت پر کہ شادی نہیں ہوگی اس لیے ہم گناہوں کا اور حرام کا ارتکاب کرتے رہیں تو پھر اللہ بھی ایسے ہی لوگوں کے پلے ڈالتا ہے کہ جو کبھی ساری زندگی دین کے اوپر چلنے کے قابل نہ چھوڑے انسان کو. اور دوسری تفسیر اس کی کیا کی گئی، خبیثات سے مراد خبیث کلمات، خبیث باتیں، اور طیبات سے مراد طیب کلمات. تو مطلب یہ ہے کہ محض کسی کے برا کہنے سے کوئی برا نہیں ہو جاتا. آدمی خود خواہ جیسا بھی ہو ویسے ہی بات اس پہ چسپاں ہوتی. مثلا اگر آپ کو کوئی کافر کہہ رہا ہے تو بھلے سے کہے، کیا آپ پر وہ فٹ آتا ہے لفظ؟ آپ جب ہے ہی نہیں، ہے نا، سوچنے کی بات ہے نا. کوئی آپ کو ظالم کہہ رہا ہے تو بھلے سے کہے آپ ظالم ہے ہی نہیں، آپ پہ فٹ آتا ہی نہیں، دوسرے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ظالم نہیں ہیں. کوئی آپ کو کوئی اور الزام دیتا ہے تو دے، جب آپ ہیں نہیں آپ کو فکر کا ہے کا. تو یہ دراصل کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے موقعوں پر اشتعال انگیزی کا شکار نہ ہو. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کو گالی دے تو جواباً صرف اس کو نہیں اس کے ماں باپ کو بھی گالی دے دیتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. الزام تراشی کے موقع پر اگر خدا نہ خواستہ آپ کی ذات پہ آ رہی تو صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ خود معاملہ صاف کر دے گا. بے صبری کا ثبوت نہ دے. کسی کے کچھ کہنے سے انسان وہ ہو نہیں جایا کرتا. یاد رکھیں انسان وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے.
اس کا جو اصل معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، مثلاً وہ اگر لوگوں کا خدمت گار ہے، لوگوں کا خیر خواہ ہے، بھلا کرنے والا ہے، اور کوئی آپ کو آ کے 100 سنائے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، مثلاً لوگ میرے پاس آ کے بعض اوقات اپنے ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے کوئی شکایت اس کو کسی سے ہو سکتی، لیکن صرف اس کی نگاہ سے نہیں، اپنی نگاہ سے بھی دوسروں کو دیکھیں. تو ہوتا کیا ہے کہ عموماً جو آپ کا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے کسی دوسرے کے بارے میں، وہی کام کرتا ہے. کسی کے کہنے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑ جاتا. مثلاً ایک شخص آپ کے ساتھ ہمیشہ بھلا کرتا رہا، خیر خواہی کرتا رہا ہے، اور دوسرے لوگ آپ کو آ کے کہیں کہ وہ اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں، آپ مانیں گے اس کی بات؟ آپ کا عمل، آپ کو پریکٹیکلی تجربہ کچھ اور ہے کہ وہ ایسا نہیں. مثلاً ایک پاک دامن بھولی بھالی لڑکی ہے، اس کو اگر کوئی زنا میں ملوث کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سن کے کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ شخص. تو اسی لیے فرمایا کہ فکر نہ کرو مومنو، خبیث باتیں خبیث لوگوں پہ چسپاں ہوتی ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں پہ چسپاں ہوتی ہیں. اگر تم پاکیزہ ہو، تمہارا اخلاق اور کردار اعلیٰ ہے، تو کسی کے الزام لگانے سے تمہیں کچھ بھی نہیں، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے، اور پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ باتیں. اولئک مبرؤون، یہ بری ہیں، مبرؤون بری الذمہ ہیں، کس چیز سے؟ مما یقولون، ان سب باتوں سے جو لوگ کہتے رہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور باعزت رزق ہے، اللہ بھی ان کو بخش دے گا اور جنت میں بے پناہ رزق دے گا، اور دنیا میں بھی کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا. وہ ایک فارسی کا شعر تھا، اس کا ترجمہ سنا دیتی ہوں کہ کتوں کے بھونکنے سے گداگر کا رزق کم نہیں ہوتا. جب کوئی مانگنے والا کسی گلی بازار میں جاتا، کتے بھونکنے لگتے، تو اب کیا ہوتا، وہ بھونکتے رہتے اور اس کے حصے میں جو رزق لکھا ہے، جو اس کو خیرات ملنی، وہ مل کے رہتی. جو آپ کی قسمت میں اللہ نے رزق اور دنیا کی نعمتیں لکھی ہیں، عزت لکھی ہے، وہ کوئی چھین نہیں سکتا. تو اس لیے ایسی باتوں میں نہ تو پڑے، اور اگر کوئی آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کرے تو صبر، حوصلے، تحمل کے ساتھ ان کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، اور ان کا دفاع میں کوئی اشتعال انگیزی نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.